السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی جمیع من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ معزز و محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کچھ دیا ہے کھانے پینے کے لیے تو اس کی حفاظت کرنا اور اس کو سلیقے سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ آج کے درس کا موضوع ہے کھانے پینے کی چیزوں کو شیاطین اور موذی جانوروں سے کیسے بچائیں۔ شیاطین بھی ہمارے دشمن ہیں اور بہت سارے موذی جانور ہیں جو ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اس حوالے سے بھی موجود ہے کہ ہم کھانے پینے کی چیزوں کو شیاطین سے کیسے محفوظ رکھیں کہ ہمارا کھانا نہ کھا سکے، وہ چوری نہ کر سکیں اور اس کو خراب نہ کر سکیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں پیش خدمت ہیں۔ پہلی حدیث 2012 نمبر کی ہے صحیح مسلم کی، اور جو دوسری حدیث ہے وہ صحیح بخاری کی 3316 نمبر کی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت و بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غط الاناء، رات کے وقت جب تم سونے لگو، خاص طور سے رات کے وقت، تو اس وقت جب سونے چلو تو گھر میں کہیں پانی وغیرہ کسی برتن میں رکھا ہے تو اس کا ڈھکن بند کر دو۔ پانی کا برتن اگر ہے تو اس پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کا ڈھکن بند کر دو۔ وَأَوْقُوا السِّقَاءَ، اور اسی طرح کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اس کھانے پینے کی چیز کا بھی برتن کا ڈھکن بند کر دو۔ وَأَوْقُوا السِّقَاءَ، اسی طرح سے مشکیزہ اگر ہے، پانی کا مشکیزہ جس میں پانی رکھتے ہیں، تو اس کا جو ہے منہ بند کر دو، اس پر بھی کچھ ڈھکن رکھ دو۔ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ، اور اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ بند کر کے سو۔ آدمی گھر میں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ لیٹا ہوا ہے، دروازہ کھول کر کے سو گیا، رات میں کوئی بھی چور ڈاکو کوئی بھی جانور آئے گا اس کو تکلیف پہنچائے گا۔ اس کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ، چراغ بجھا دو۔ سونے سے پہلے چراغ بجھا دیا کرو۔ پہلے تو چراغ ایسا ہوتا تھا کہ جو غریب لوگ رہتے تھے وہ ایک شیشے میں جو ہے مٹی کا تیل ڈال کر کے اور اس میں جو سوتی کا کوئی کپڑا بنا کر کے بتی ڈال کر کے وہ اس کو چراغ جلا دیا کرتے تھے، تو اس چراغ میں خطرہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئوا السراج، چراغ بجھا دو۔ اس کے بعد فرمایا فإن الشیطان لا يحل سقاء، اگر آپ مشکیزے کا منہ بند کرو گے بسم اللہ کر کے، شیطان اس کو نہیں کھول پائے گا۔ ولا يفتح بابا، اور دروازہ بسم اللہ کر کے بند کر دو گے تو شیطان دروازہ نہیں کھول پائے گا۔ اس کے بارے میں ایک مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے چیلوں کے ساتھ گھومتا رہتا ہے، جب کوئی شخص اپنے گھر میں بغیر بسم اللہ کیے ہوئے داخل ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے آ جاؤ، تمہارے لیے سونے کا بھی اور کھانے کا دونوں کا انتظام ہو گیا۔ جب آدمی بغیر بسم اللہ کے دروازہ کھولتا ہے تو کہتا آ جاؤ، ہم سب کے لیے سونے کا انتظام ہو گیا، اور بغیر بسم اللہ کے جب وہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو کہتا ہے چلو کھانے کا بھی انتظام ہو گیا، بسم اللہ نہیں کیا اس نے۔ تو اس طرح کی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان جو ہے دروازے کو نہیں کھول سکتا اگر تم بسم اللہ کر کے اس کو بند کرو گے۔ ولا یکشف انان، اور نہ کسی کھانے پینے کی چیز کے ڈھکن کو ہٹا سکتا ہے۔ کسی برتن میں کھانا ہے، دودھ ہے یا اسی طرح سے کچھ بریانی وغیرہ رکھی ہے اور آپ نے بسم اللہ کر کے اس کو بند کر دیا تو شیطان اس کو نہیں کھول پائے گا۔ فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا، اور اگر آدمی کوئی بہت بڑا ڈھکن نہیں پاتا ہے، چوڑائی میں ہے، کوئی لکڑی وغیرہ مل جائے وہی رکھ دے تو اسی کو رکھ دینا چاہیے بسم اللہ کر کے۔ اگر کوئی چیز ڈھکن کے طور سے موجود نہ ہو تو لکڑی ہی اس کی چوڑائی میں رکھ دینا چاہیے، اور اس پر اللہ کا نام لینا چاہیے، بسم اللہ۔ ڈھکن بند کرتے ہوئے بسم اللہ، دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ۔ اللہ نے بسم اللہ میں بڑی طاقت رکھی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ جو بجھانے کا حکم دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب بیان کیا، کہا کہ ایک فاسق جانور تمہارے گھروں میں رہتا ہے، چوہا یا چوہیا، وہ کیا کرتا ہے، دوڑتا رہتا ہے چوہا گھر کے اندر اور چراغ کو گرا دے گا یا چراغ سے ٹکرا جائے گا اور پورا گھر جل جائے، آگ لگ جائے گی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا، کیونکہ چوہیا گھر والوں کے اوپر یعنی جب وہ اس کی چھت تلے سوئے ہوتے ہیں ان کا گھر جلا دیتی ہے۔
دوسری روایت کے الفاظ ہیں خمر الانیہ وعوق الاسقیہ واجیف الابواب واکفتوا صبیانکم. اس میں ایک لفظ اور موجود ہے، جب سورج ڈوب جائے، شام ہو جائے، تو اس وقت اپنے بچوں کو اپنے گھر میں بلا لو، بچوں کو گھر میں جو ہے محفوظ کر لو اپنے گھروں کے اندر، کیونکہ شیاطین اس وقت منتشر ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اچکتے ہیں، بچوں وغیرہ کو اچکتے رہتے ہیں، لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے شیاطین منتشر ہو جاتے ہیں، پوری جو ہے روئے زمین پر نکل کر کے ادھر ادھر گھومنے لگتے ہیں. تو خاص طور سے سورج ڈوبنے کے وقت شیاطین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آزادی دے دیتا ہے، وہ زیادہ تر پھیل جاتے ہیں اور اچکتے رہتے ہیں اس تمام چیزوں کو، اور اس طرح سے بچوں کو. اور اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چراغ کے بجھانے کا تذکرہ کیا ہے. تو بہرحال یہ دونوں روایتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے بسم اللہ کر کے دروازہ بند کرنے کی تعلیم دی ہے. سونے سے پہلے کھانے کی جو چیز ہے اس کو برتن میں رکھ کر اور بسم اللہ کر کے اس کا ڈھکن بند کرنے کی تعلیم دی ہے. اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزے کا ڈھکن بھی بسم اللہ کر کے بند کرنے کی تعلیم دی ہے اور چراغ بجھانے کی تعلیم دی ہے. تو اس حدیث سے شارحین حدیث نے بہت سارے مسائل کا استنباط کیا ہے. پہلا مسئلہ یہ ثابت کیا ہے کہ آدمی جب سوئے، خاص طور سے رات کے وقت، تو اسے چاہیے کہ اپنے برتنوں کے ڈھکنوں کو بند کر دیا کرے، اور اسی طرح سے اپنے پانی کا جو مشکیزہ ہے اس کی ڈھکن کو بھی بند کر دیا کرے. ایسا کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ شیطان کے فتنوں سے ساری چیزیں بچ جائیں گی. دوسری چیز یہ کہ اس میں کوئی زہریلا جانور داخل نہیں ہو پائے گا، کیڑے مکوڑے بہت سارے داخل ہو جاتے ہیں، یا اسی طرح سے گندی چیزیں اس کے اندر گر جاتی ہیں، تو ان تمام چیزوں سے حفاظت ہو جائے گی جب برتنوں کا ڈھکن آپ بند کر دیں گے. دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی بہت بڑا برتن ہے اور اس کا ڈھکن نہیں مل رہا ہے تو چوڑائی میں ہی کوئی چیز لکڑی وغیرہ اس پر رکھ کر بسم اللہ کر کے اس کو رکھ دینا چاہیے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتا ہے، خاص طور سے شیاطین کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا. تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے اس حدیث سے کہ سونے سے پہلے آدمی اپنا دروازہ بند کر کے سوئے. سونے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنا دروازہ بند کر کے سوئے، کیونکہ رات میں بہت سارے چور اچکے اور بہت سارے لٹیرے گھومتے رہتے ہیں اور تلاش میں رہتے ہیں، موقع کی تلاش میں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 منٹ کے اندر وہ کام کر جاتے ہیں. آدمی اوپر گیا، اوپر منزلے میں، نیچے سے کام ہو گیا. موبائل وغیرہ کا ہے اور بہت ساری چیزوں کا جو چوری کا معاملہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، لوگ تاک میں لگے رہتے ہیں. تو اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ سونے سے پہلے جو ہے دروازہ بند کر دو تاکہ کوئی چور وغیرہ یا اسی طرح سے تکلیف دینے والی چیزیں اس میں داخل نہ ہونے پائیں. اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو پریشان کرنے کے اس میں رہتا ہے، طاق میں رہتا ہے کہ کس طرح شیاطین جو ہے انسانوں کو پریشان کریں. اور خاص طور سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سورج ڈوبنے کے وقت، جب سورج ڈوب جاتا ہے اس وقت جو ہے وہ شیاطین منتشر رہتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھیں. یا اسی طرح سے رات ہوتے ہی جیسے اندھیرا ہوتا ہے، کیڑے مکوڑے بہت سارے چلنے لگتے ہیں، سانپ بچھو نکلتے ہیں اندھیرے میں، اور وہ بھی اپنے سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں. اس لیے خاص طور سے جب تاریکی آنے لگے اور رات ہو جائے تو ہمیں اپنی حفاظت کرنی چاہیے. پانچویں بات یہ معلوم ہوئی ان ذکر اللہ تعالی یمنع الشیطان من العبث. اللہ کا نام جب لے لیا جائے، کسی چیز پر بسم اللہ کہہ دیا جائے اور اس کو بند کر دیا جائے، تو پھر شیطان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس کو وہ تکلیف پہنچائے یا اس چیز کو برباد کرے، خراب کر سکے. کسی بھی چیز کو بسم اللہ کہہ کے آپ بند کریں گے یا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا، شیطان اس کا کچھ نقصان نہیں کر پائے گا. اور چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ تمام چیزوں کو رکھنے کے وقت بسم اللہ کہنا چاہیے. بسم اللہ کہنا یہ تمام چیزوں کے رکھنے کے وقت اور استعمال کرنے کے وقت مستحب ہے. اور ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں بہت خیر خواہ تھے. جو بھی ہدایت کی، بھلائی کی باتیں اللہ نے آپ کو بتائیں، آپ نے پوری باتیں امت کو سکھا دیں. کسی بھی بات کو آپ نے چھپایا نہیں، یا کسی بھی بات کو ایسا نہیں کہ آپ نے بتایا نہیں، ساری باتوں کو آپ نے بتا دیا جو ہماری ہدایت کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے جو باتیں تھیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اتنا بہترین دین دیا، اتنا بہترین جو ہے مذہب ہمیں عطا کیا کہ زندگی کے تمام مسائل کی رہنمائی موجود ہے. سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے، یہاں تک کہ پیشاب و پاخانہ کے آداب بھی اسلام جو ہے بتاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہونا چاہیے کہ اتنی ساری تعلیمات کے باوجود بھی ہم جو ہے اللہ رب العالمین کا اگر شکر نہ ادا کریں تو ہم سے بڑا کوئی ناشکرہ نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ دین نہیں ملا ہے، لیکن ہم سے وہ زیادہ اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ بہت اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے پاس ساری تعلیمات موجود ہیں لیکن ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اسی طرح آج کے دور میں 3 باتیں. پہلی بات ہے کہ استری وغیرہ جس سے پریس ہو رہا ہے، وہ بھی آدمی رات میں اگر چالو کر کے اور سو گیا اور بھول گیا یا دھیان نہیں دیا غفلت کے ساتھ، تو وہ بھی انسان کے لیے فتنہ بن سکتا ہے. کوئی بھی جل سکتا ہے، کسی کو تکلیف ہو سکتی ہے. اسی طرح سے گیس چولہا
گیس چولہا ہے، اب وہ آدمی اوپر والا بٹن صرف بند کیا، نیچے بند نہیں کیا، اگر وہ صحیح سے بند نہیں ہوا تو رات میں آگ لگ سکتی ہے، کیونکہ گیس باہر نکلتی ہے اور اس کے ذریعہ جو ہے فتنہ گھر میں ہو سکتا ہے۔ تو گیس کو اچھے انداز سے بند کرنا چاہیے، نہیں جو باٹلا ہوتا ہے اس کے اندر جو بٹن ہے وہاں سے بند کرنا چاہیے۔ عام طور سے عورتیں کیا کرتی ہیں، اوپر والا حصہ بند کر دیتے ہیں، لیکن کبھی وہ کھلا رہ جاتا ہے تو پورے گھر میں گیس پھیل جاتی ہے۔ تیسری بات، موبائل بہت سارے لوگ ریچارج کرتے ہیں، موبائل ریچارج کرتے ہوئے پوری رات اسی میں چھوڑ دیتے ہیں، چارجر میں لگا ہوا، تو اس میں بھی حادثہ ہو سکتا ہے، موبائل گرم ہو جائے گا یا پھٹ جائے گا یا اسی طرح سے جو ہے کچھ بڑا نقصان ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کے دور کے حساب سے یہ باتیں ضروری ہیں کہ ہم جب سوئیں تو الیکٹرانک چیزوں کو جو خطرے والی چیز اس کو بند کر کے سوئیں، جو ضرورت رہے اسی کو چالو رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین اسلام کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وصلی اللہ علیہ نبی الکریم، جزاکم اللہ خیر۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔